بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 22واں خطاب ہے، اور یہ جو 22واں خطاب ہے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، آیت نمبر 43۔ اس میں دو مضمون خاص طور پر بیان ہوئے ہیں۔ ایک، کس صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور دوسرا تیمم کی فرضیت اور تیمم کا طریقہ۔ اگر وضو ممکن نہ ہو تو تیمم کن صورتوں میں کر سکتے ہیں اور تیمم کیسے کر سکتے ہیں، یہ دو باتیں بیان کی گئی ہیں، اور ان کی تھوڑی سی وضاحت عرض کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 43 ہے سورہ نساء۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب ہو کر کے کہہ رہے ہیں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حالت میں جب کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم اپنی کہی ہوئی بات کو سمجھ نہ جاؤ۔ شراب چونکہ عربوں کی کٹی میں تھی اور عربوں کی بہت عام عادت بنی ہوئی تھی، تو اس لیے شراب کے ممانعت اور حرمت کو ایک دم سے بیان نہیں کیا گیا، بلکہ آہستہ آہستہ چھڑانے کے لیے سب سے پہلے اس کے نقصانات بتائے گئے، پھر نماز میں اس سے دور رہنے کو کہا گیا، تیسری سبق جا کر کے کہا کہ شراب تمہارے لیے حرام کر دی گئی۔ تو تاکہ جب پہلے کہا گیا کہ جی اس کے مضرات، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، تو کئی جو لوگ تھے انہوں نے چھوڑ دی۔ پھر جب کہا گیا کہ جی نماز نہیں ہوتی تمہاری، اگر تم شراب پی کر کے نشے کی حالت میں نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے نماز کے قریب مت جاؤ، تو پھر کئی لوگ ایسے تھے جو سمجھ گئے اور وہ انہوں نے شراب چھوڑ دی۔ تیسری مرتبہ جب دیکھا کہ اب تقریباً اکثریت ایسی تھی جو شراب چھوڑ چکے تھے، پھر حرمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ شراب تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ لیکن یہاں مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں کہا گیا کہ حتی تعلموا ما تقولون، یعنی ایک صرف یہاں ایک شراب کا تو واضح حکم ہے کہ شراب کی وجہ سے بندہ اپنی کہی ہوئی بات کو نہیں سمجھ سکتا نشے کی حالت میں، تو اسی طرح سے اگر ایسی کیفیت ہو، خواہ وہ نیند کا غلبہ ہو، بھوک کا غلبہ ہو، یا کسی ذہنی ایسی کوئی تناؤ دباؤ یا ٹینشن ہو کہ جس کی وجہ سے آدمی آپے سے باہر ہو، یعنی خود اپنی کہی ہوئی بات کو نہ سمجھ رہا ہو، تو اس صورت میں نماز نہیں ادا کرنی چاہیے۔ نماز صرف یہ نہیں ہے کہ جی شراب کے نشے میں ہے تو نماز نہیں، بلکہ حتی تعلموا ما تقولون جو کہا ہے، اس سے مفسرین لکھتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے بھی اور شراب کے علاوہ بھی کوئی بھی ایسی پوزیشن اور کیفیت اور کنڈیشن ہو بندے کی، خواہ وہ بھوک کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، یا کوئی میڈیسن کوئی ایسی لے لے اس کی وجہ سے، یا کسی ذہنی تناؤ اور دباؤ کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی اگر ایسی کنڈیشن ہے اور ایسی کیفیت ہے کہ نماز اگر پڑھ رہا ہے تو اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو پھر اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس صورت میں اس کو نماز مؤخر کر دینی چاہیے۔ جب صحیح کیفیت میں آ جائے، نارمل کیفیت میں آ جائے، تو پھر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری جو کہا، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اس طرح سے جنبی آدمی ہو، یعنی جنبی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے یا وضو کی حاجت ہے تو اس صورت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ لا صلاۃ الا بطہر، کہ نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی ہے، یعنی جب تک پاک اور صاف نہیں ہو بندہ، وضو یا غسل نہ کر لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہاں تک تو مسئلہ بیان کیا گیا نماز کا، یعنی نماز ایسی صورت میں بندہ پڑھے کہ جب پاک صاف ہو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کی ظاہری اور باطنی دونوں کیفیتیں پاک اور صاف ہوں، اور بالکل ذہن بھی، دل بھی، دماغ بھی، جسم بھی پاک ہو، اللہ کے حضور کھڑا ہو تو اس کو پتہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں،
اور اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کے لیے کھڑا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں، اور میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں یعنی پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو پھر نماز ہوگی۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے وہ ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر کوئی آدمی مریض ہے، یا کوئی آدمی سفر پر ہے، یا کوئی آدمی اس نے قضائے حاجت کی ہے، چھوٹی یا بڑی، یعنی پیشاب کیا یا پخانہ کیا، او لامستم النساء، یا وہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا ہے، فلم تجدوا ماء، اب کیفیت یہ ہے کہ جی وہ پانی نہیں ہے جس سے وہ وضو کرے یا غسل کرے، یعنی یہ وہ کیفیات ہیں جس سے وضو یا غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی کو قضائے حاجت ہوئی یا غسل کی حاجت ہوئی، یعنی وضو کی حاجت ہے یا غسل کی حاجت ہے، اب وہ خاص مریض ہے یا سفر میں ہے یا حجر میں ہے، جہاں بھی ہے، لیکن فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ہے۔ اور اس کی تفصیل مفسرین نے لکھا ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے 3 میل تک اگر اس کو پانی نہیں مل رہا یا پانی نہ ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، پانی ملنے کی کوئی امید نہیں، یا پانی تو موجود ہے لیکن پانی پر قدرت نہیں ہے، یعنی پانی موجود ہے، اگر استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، کوئی ایسا مرض ہے جس کے مرض میں اضافے کا خدشہ ہے، یا پھر پانی تو موجود ہے لیکن اس پر دشمنوں کا قبضہ ہے، وہ استعمال نہیں کرنے دے رہے، اگر پانی استعمال کریں گے تو وہ مار دیں گے۔ تو فلم تجدوا ماء کی یہ ڈیٹیل کے ساتھ تشریحاً یہ بات ہے کہ پانی یا تو استعمال قدرت نہیں استعمال کی، یا پانی ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو خاص انعام کیا، جو پہلی امتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف اس امت کے ساتھ جو خاص انعام کیا ہے وہ یہ ہے فتیمموا، تیمم کر لو، سعیداً طیباً، پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ اب مٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے، زمین تو ہر جگہ پہ ہے، اب جہاں سورج کی شعائیں لگتی ہیں وہ جگہ پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل لی الارض مسجدا و طہورا، میری امت کے لیے، میرے لیے میرے رب نے تمام کی تمام زمین کو سجدے کی جگہ اور پاکیزہ جگہ بنا دیا ہے، تو اس لیے کسی بھی جگہ پر وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب تیمم کا طریقہ بتا دیا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا صرف مسح کرنا ہے بس۔ اب یہ طریقہ کیا ہے، ایک پاکیزگی کی نیت ہوگی، اور یوں ایک ضرب لگائیں گے زمین پر، ایسے ضرب لگائیں گے، ایسے دونوں ہاتھ ماریں گے، اور پھر جھاڑ کر کے پہلے پورا اپنے یوں چہرے پر ایسے پورے چہرے پر، دوسری ضرب ایسے ہاتھ زمین پہ لگا کے جھاڑ کر کے، اور دونوں کونیوں سمیت یہ دونوں ہاتھوں کو ایسے، دونوں ہاتھوں کو ایسے کر لیں، بس تیمم ہو گیا۔ اور یہ تیمم غسل کی طرف سے بھی ہو گیا، وضو کی طرف سے، اگر کسی کو وضو کی حاجت ہے تو وہ پاک ہو گیا، اگر غسل کی حاجت ہے وہ پاک ہو گیا، اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو آج کے اس ہماری مجلس میں جو آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 43، 2 باتیں خاص طور پر بتائی ہیں، ایک یہ کہ نماز کس صورت میں نہیں پڑھ سکتے، اور دوسرا یہ کہ اگر پانی موجود ہے اور ہم یا پانی موجود نہیں ہے لیکن موجود ہے لیکن قدرت نہیں ہے، یا پانی ہے نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم وضو کے بجائے یا غسل کے بجائے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اور تیمم کیا ہے، چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت مسح کرنا بس، اور اس سے تیمم ہو گیا اور پاک ہو گیا بندہ، اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو آج کی ہماری یہ دونوں باتیں جن پر اللہ تعالیٰ نے عمل کی اور ان کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔